أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے سیرت پاک کا جو عملی پہلو اور اس سے متعلق قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس موضوع پہ یہ آج درس نمبر 13 ہے. فروری کی 5 تاریخ ہے آج 2016 اور ربیع الثانی کی آج 26 تاریخ ہے 1437 ہجری. آغاز میں ہم نے جو اہم 5 باتوں کو ایک محور کے طور پہ سمجھا اور پڑھا تھا وہ ان میں سب سے اہم حدیث وہ تھی کہ انما بعثت معلما. بات یہ ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ وہ ارشاد مبارک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعثت نبوی کے مقصد کو بیان کر رہا ہے. معلم مربی ہوتا ہے جس کو ٹیچر بھی کہتے ہیں اور ہم اس کو استاد یا معلم
کہتے ہیں، مربی بھی کہتے ہیں، مصلح بھی کہتے ہیں، لیکن جو معلم کا درجہ ہے اور جو معلم کا مقام ہے اور جو معلم کی ذمہ داری ہے وہ ان تمام سے کہیں زیادہ اونچی ہے، کیونکہ اس کا تعلق علم سے ہے، اور علم وہ روشنی اور نور ہے جس کی وجہ سے مخلوق اپنے خالق کو پہچانتی ہے۔ علم ہی انسان کو گناہ سے دور رکھتا ہے، اللہ کا خوف دلاتا ہے۔ جب اس انسان کو علم ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے دنیا کی زندگی میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور بھیجا ہے، علم، اور یہی وہ علم ہے جو پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک کا زیور رہا ہے، اوڑھنا بچھونا رہا ہے، رہن سہن، اور یہ تمام۔ اب یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، یہ علم ہی ہے کہ جو صحابہ نے دیکھا، محفوظ کیا اور امانت سے بعد میں آنے والوں تک پہنچایا۔ پہلے نبی ابو البشر آدم علیہ السلام سے جب گفتگو شروع ہوئی تو یہ کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آغاز کیا علم سے، سکھانا، بتانا، سمجھانا، یاد کرانا، اس پر عمل درآمد کرانا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، یہ مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے، علم سے، قرآن سے اس کا تعلق ہے۔ كُنَّا نَتَعَلَّمْ 10 آیات 10 آیات، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی 10 آیات کا سبق سیکھتے تھے، پڑھتے تھے، سنتے تھے، پھر سناتے تھے، ان آیات کو یاد کرتے تھے، ان آیات کے معانی کو سمجھتے تھے، ان آیات کے مسائل کو سمجھتے تھے، ان آیات پر، ان آیات والے تمام مسائل پر عمل درآمد ہوتا تھا، تو ہم اگلی 10 آیات کا سبق لیتے تھے۔ علم، اور علم سننے سنانے بیٹھک وغیرہ سے نہیں آتا۔ جیسے ہمارے ہاں اس وقت جو دروس کی، درس قرآن اور دروس کی مجلسیں اور یہ محفلیں اور یہ پروگرام، یہ زیادہ تر ذہنی عیاشی یا کانوں کی عیاشی ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں بھی درس ہوتا ہے، ہمارے کمپاؤنڈ میں بھی درس ہوتا ہے، ہماری بلڈنگ میں بھی درس ہوتا ہے، ہمارے محلے میں بھی درس ہوتا ہے، ایک فیشن بن گیا ہے، اور نہ صحیح طریقے پہ۔ بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ طلبہ اور علماء سے فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ نہ دیکھ کر پڑھتے ہو، نہ پڑھ کر دیکھتے ہو۔ اب یہ جو دروس کا یہ فیشن چلا ہے، یہ ذہنی عیاشی ہے، کانوں کی عیاشی، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک درس میں جو کچھ کہا گیا اس پر اگر صحیح عمل شروع ہو جاتا، زندگیاں بدل جاتی۔ لیکن بال سفید ہو گئے، ٹس سے مس مجال ہے کچھ کر کے کوئی آدمی آنا ہے، اٹھ کے چلے جانا ہے۔ درس کا معنی یہ نہیں ہے، درس کا جو لغوی اور لفظی معنی ہے وہ ہے ایک چیز، ایک شخص مدرس معلم بیان کرے، بار بار ریپیٹ کرے، اس کا تکرار کرے، سننے والے اس کو سنیں، پھر دہرائیں استاد کے سامنے، اس کو سنائیں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ موبائل پہ استاد
درجنوں مرتبہ فون کرتا ہے شاگرد کو، مجال جواب دے کہ یہ استاد ہے، یہ انسان ہے، یہ بڑا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، عادت ہے جواب نہیں دینے کی۔ واٹس ایپ پہ ہم میسج بھیجتے ہیں، آپ حضرات نہیں پڑھتے، تو آپ نے یہ موبائل رکھا کیوں ہے؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مومن ترکہ ما لا یعنی، مومن فضول کام کبھی نہیں کرے گا۔ تو یہ فضول کام کیوں کرتے ہیں آپ؟ سیدنا معاویہ ہیں یا ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ بٹن قمیص مبارک کے کھلے ہوئے ہیں۔ صحابہ کو جو عشق تھا، جو لگاؤ تھا، جو لگن تھی، جو والہانہ تعلق تھا، اس کے بعد انہوں نے زندگی میں کبھی بٹن باندھے نہیں۔ یہاں سعودی عرب میں بہت بزرگ عالم گزرے ہیں، محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی طالب علم نے سوال کیا کہ قمیص اور کرتے میں بٹن لگائے جاتے ہیں باندھنے کے لیے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور وہ صحابی نے جب دیکھا تو انہوں نے زندگی بھر بٹن نہیں لگائے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس صحابی نے جس حال میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، امانت کے ساتھ اس پر عمل کیا اور اس چیز کو امت تک پہنچا دیا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، انسان تھے، افضل البشر سید البشر تھے، لیکن جو ضروریات انسانوں کو درپیش ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی بھی لگتی تھی، سردی بھی لگتی تھی۔ ہو سکتا ہے گرمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بٹن نہیں باندھے تھے، لیکن زندگی بھر کا جو معمول تھا وہ بٹن باندھنے کا تھا۔ یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو منع کرتے ہیں کہ فضول بات نہ کرو، فضول کام نہ کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو منع کرتے ہیں کہ فضول کام نہ کرو، فضول بات نہ کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک فضول کام کر سکتے ہیں جبکہ بٹن لگائے جاتے ہیں باندھنے کے لیے؟ یہ جواب دیا انہوں نے۔ تو جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، روزمرہ شب و روز میں، ہمارے گھر میں، آفس میں، دفتر میں، بازار میں، ان کا استعمال جائز طریقے پہ کیا جائے۔ ایک دوست ہیں، مسلمان بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ کسی مصیبت میں ہیں، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اچانک ایمرجنسی میں کوئی کام پیش آ گیا، وہ آپ کو فون پہ فون کیے جا رہے ہیں، لیکن حضرت والا مجال ہے جو جواب دیں، اس لیے کہ آپ کو جواب دینے کی عادت نہیں ہے، میسج پڑھنے کی عادت نہیں ہے۔ کوئی مر جائے اس کو دفنا دیں، 3-4 دن کے بعد آپ نے دیکھا تو تب پتہ لگا کہ ارے ان کا تو 3 دن پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ جو غفلت ہے، یہ جو بے پرواہی والی زندگی ہے، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اور درس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آداب زندگی سیکھو، ذہنی عیاشی کے لیے اللہ کا واسطہ مت آؤ، سیکھنے کی نیت سے آؤ، تربیت کی نیت سے آؤ، اصلاح کی نیت سے آؤ۔ کب بدلو گے تم؟ میرے تو بال سفید ہو گئے تم کو سنا سنا کے۔ تو آداب زندگی مومن کے لیے یہ ہے، عورت ہو، مرد ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، اپنی زندگی کو ایک نظام کے تحت چلائیں، جیسے ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا۔ دین میں، اسلام میں، شریعت میں حقوق بیان کیے، ہم ان حقوق سے بالکل دور ہیں۔ دین ہم نے سمجھائے مکے مدینے چلے جاؤ، یہ دین ہے بس،
اور کچھ اور نیکیاں کر لو۔ حقوق العباد، آپ کا جن لوگوں سے تعلق ہے، بیوی ہو، شوہر ہو، اولاد ہو، والدین ہوں، پڑوسی ہوں، درس کے ساتھی ہوں، عام مسلمان ساتھی ہوں، سب کے حقوق ہیں۔ علم یہی ہے کہ ہم زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کا ڈھنگ، سلیقہ، طریقہ یہ سیکھیں، ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ ہمارا جب تصور دوسروں کے ذہن میں آئے تو چہرہ کھل اٹھے، ہمارا تصور جب دوسروں کے ذہنوں میں آئے تو زبان سے دعائیں جاری ہوں۔ ایسی زندگی ہم گزاریں جو دوسروں کے لیے نمونہ بنے، مشعل راہ بنے، روشنی کا مینار بنے، اور ہمارے دیکھنے سے، ہمارے سننے سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے ہاتھ پیر کی حرکت سے، ہماری دوستی اور تعلق سے، ہمارے آنے جانے اٹھنے بیٹھنے سے دوسرے خوش ہوں۔ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، عزت و احترام کے اعتبار سے، محبت و شفقت کے احترام سے دوسرے خوش ہوں، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ہم سے متاثر ہوں کہ ہاں یہ ہے اخلاق، یہ ہے انسانیت، یہ ہے مہربانی، یہ ہے کرم کرنا، یہ ہے دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا۔ علم آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ اللہ نے علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں جیسی قدوسی، ملکوتی، پاک مخلوق پر ترجیح دی، اور پھر جب انہوں نے اپنی ذہن کی ایک خلش کو پیش کیا کہ ان کو آپ نے بنایا، اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس مخلوق کو ایسی ایک انمول، ایسا ایک انمول خزانہ دیا ہے جس کو علم کہتے ہیں۔ اسی لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسة فتہلک۔ مجمع الزوائد اور دوسری کتب میں یہ حدیث۔ کیا حکم دیا امت کو؟ یا تو عالم بنو، یا طالب علم اور متعلم بنو۔ کن عالما، یا تو عالم بنو، عالم بننے کے لیے کوشش کرو، سیکھو، پڑھو، اور اگر عمر گزر گئی اور وقت نہیں ہے تو سیکھنے والے بنو، سیکھتے رہو جتنا سیکھ سکتے ہو۔ ایک آیت روزانہ کی سیکھ لو تو بھی کافی ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل کے کان لگا کر علماء کی بات سنا کرو، بزرگوں کی، علماء کی بات سنا کرو۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا دل کے کان لگا کر سنا کرو۔ استماع استفعال کے باب سے ہے۔ عربی زبان میں صرف سننے کے لیے سمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صرف سننا، سمع، اور اگر تاکید کی جائے، اور اگر تاکید کی جائے کہ دل کے کان لگا کے سنو تو پھر استماع کا لفظ ہوتا ہے، دل کے کانوں سے سنو۔ اور اگر سننے کا موقع نہیں ملتا، کم ملتا ہے، تو چوتھا درجہ یہ ہے کہ علم اور علماء سے محبت کرو، علم اور علماء سے محبت کرو۔ یہ چار درجے علم اور علماء کے لیے بیان کیے۔ عالم بنو، یا عالم کے شاگرد بنو، یا دل کے کان لگا کر سننے والے بنو، اور
یہ ان سے محبت کرو، اور پانچویں مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچویں وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ۔ علماء نے فرمایا کہ علم اور علماء سے نفرت کرنا، اس سے آدمی برباد اور ہلاک اور تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ علماء اولیاء اللہ ہیں، اہل اللہ ہیں، اور حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو دینی مدارس اور علماء اور دعوت و تبلیغ کے دینی کام، نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، قرآن کے مراکز، دین کے مراکز، مساجد، دینی مدارس، طلباء، علماء، جو ان سے دشمنی کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے لڑائی کا اعلان ہے۔ علم مسلمان کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں نجات اور مغفرت اور فلاح کا سبب ہے۔ علم نہ ہو تو توحید کو کون سمجھے، کیسے کوئی اسلام قبول کرے؟ علم ہی انسان کو طہارت سکھاتا ہے، طہارت کا علم، استنجا کرنے کا علم، طریقہ، وضو کرنے کا علم، طریقہ، نماز پڑھنے کا علم یعنی طریقہ، حج اور عمرہ کرنے کا طریقہ یعنی علم، وراثت کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، یہ علم ہے۔ اور یہ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ضروریات زندگی میں جو چیزیں درپیش آتی ہیں ان کے بارے میں جاننا ہر مسلمان پر، عاقل بالغ مرد عورت پر فرض عین ہے۔ یہ علم ہے جو شروع سے آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو انجام دیا، اور یہ علم ہے جس علم کی وجہ سے آغاز نبوت سے لے کے آخر تک آپ نے مسائل کو امت تک پہنچایا۔ آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوا، اور وہاں آغاز آسمان والوں کا زمین والوں کے ساتھ جو ہوا وہ ذریعہ بنا علم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کی توحید والا علم اور ہر وہ علم جو ایمان اور تقوی کے ساتھ ہو، اس علم کی وجہ سے اللہ اس علم والے کا اکرام فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اقرأ وربک الاکرم۔ اگر تم علم حاصل کرو گے، پڑھو گے، اپنی امت میں، ملت میں علم کو عام کرو گے، تعلیم، ایجوکیشن، اسکول بناؤ گے، مدرسے بناؤ گے، مکاتب بناؤ گے، تاکہ امت کے بچے صحیح معنوں میں مسلمان بنیں اور اپنے ملک سے محبت کرنے والے محب وطن شہری بنیں، دہشت گرد اور فسادی نہ بنیں۔ علم، اور یہ اس وقت ہوگا جب ایمان اور تقوی ساتھ ساتھ چلے گا۔ صرف ایسی تعلیم جو عصری تعلیم ہو اور اس تعلیم میں قرآن کی تعلیم نہ ہو، اس تعلیم میں دینی تربیت نہ ہو، اس تعلیم میں روحانی تربیت نہ ہو، تو وہ علم فائدے مند علم نہیں ہوتا۔ وہ علم دو پیسے کمانے کے ہنر اور پیشے میں تو کام آ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔
اسی لیے ہم نے وہ علامہ کا شعر پڑھا تھا کہ وہ علم احرار کے حق میں زہر قاتل ہے، جس کا ما حصل صرف جو کی 2 روٹیاں کمانا ہو۔ علم کا مقصد اللہ کی پہچان، علم کا مقصد مخلوق کی خدمت، یہ علم ہے۔ اور یہ علم، العلم يدعو الى الایمان، اور یہ وہ علم ہے جس علم کی وجہ سے مصر کے بہت بڑے مصلح مربی شاعر احمد شوقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، العلم يرفع بیتا لا عمود لها، العلم يرفع بیتا لا عمود لها، والجہل يهدم بیت العز والشرف۔ علم اس گھر کو بھی اونچائی تک لے جاتا ہے جس چھت کے نیچے کوئی ستون بھی نہیں ہوتا، اور جہل بڑی اونچے اونچے عزت و احترام والے گھرانوں اور خاندانوں کو بھی نیچے لے جاتا ہے۔ عزت کا دار و مدار علم ہے، سیاست اور پیسہ اور دنیا نہیں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ علماء اور بزرگان دین کے پاس کون سی بلڈنگیں اور کون سی جائیداد اور کون سی حکومت اور کون سی سیاست، چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، مدارس میں بیٹھنے والے، خانقاہوں اور مدارس اور مساجد میں بیٹھنے والے، لیکن پوری دنیا اور دنیا بھر ان کی قدم بوسی اور ان کا سلام کرنے کے لیے سبھی کو ان کے در پہ جانا پڑتا ہے۔ یہ علم ہے۔ العلم يرفع بیتا لا عمود لها، یہ علم ہے۔ اور اخی لن تنال العلم الا بستۃ، امام شافعی نے فرمایا طالب علم اور علماء اور طلباء سے 6 باتیں یاد رکھو، ان کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبیک ببیانها بتفصیل بیانها، ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وصحبۃ استاذ وطول زمان۔ ذہن کو محنت کے ساتھ استعمال کرو اور خوب کوشش کرو پڑھنے میں، سیکھنے میں، لکھنے میں، یاد کرنے میں۔ ذکاء واجتہاد وبلغۃ، استاد اور مربی اور معلم جو کچھ کہے اس بات کی تہ تک پہنچو، غور سے سنو۔ وحرص، اور لپک لپک کے استاد سے علم لو اور حاصل کرو، اور زیادہ دیر تک استاد کی صحبت میں بیٹھنے کو غنیمت جانو۔ اور علم سیکھنے کے لیے بہت عمر چاہیے، یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ من طلب العلا سہر اللیالی، جو اونچے اونچے مقامات حاصل کرنا چاہتا ہے راتوں کو رت جگا کرنا پڑتا ہے۔ اور عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، اور خوب لکھا تھا، کہ وہ آنکھیں جو یاد الہی میں رات کو جاگتی ہیں تو ان کی صرف آنکھیں ہی نہیں جاگتی، ان کا نصیبہ بھی جاگتا ہے۔ یہ علم کی روشنی ہے جو انسان کو عبادت کی طرف رغبت سے لے جاتی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کو سکھاتے ہیں۔ معاذ بن جبل مشہور صحابی ہیں، قیامت کے دن فرمایا کہ جنت میں علماء کا جو مجمع بیٹھے گا
اور علماء کے سامنے جو بار بار اونچی مسند پہ بیٹھ کے واعظ ارشاد فرمائیں گے وہ معاذ بن جبل ہوں گے۔ مشہور صحابی ہیں، یمن کے لوگوں کا ٹیچر اور معلم اور استاد اور مربی بنا کر انہی کو بھیجا گیا تھا۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاذ بن جبل کو استاد بنا کر یمن بھیجا گیا تھا، اور اہل مدینہ کے لیے مصعب بن عمیر کو مدینے والوں کا استاد بنا کے بھیجا گیا تھا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ کن کن علاقوں کے لیے کن کن استادوں کو بھیجا گیا علم سے متعلق۔ اللہ توفیق دے تو ہم اس موضوع کو بھی تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ چند نشستوں میں پڑھیں گے۔ عمران ابن حسین، ان کے والد حسین ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے والد جس زمانے میں مشرک تھے تو اچانک سر راہ ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ تبسم والے چہرے سے ملتے تھے، اور امت کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ جب کسی سے ملے تو تبسم والا چہرہ لے کر ملا کرو۔ یہ جو موڈ آف ہوتا ہے آپ کا ہر وقت اور چہرے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں، تو یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ 2-4 سے لڑکے آئے ہو، اور مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی اس سے کوئی ملے تو ملنے والے کو خوشی ہو، نہ یہ کہ وہ یہ دعا کرے کہ اللہ اس آدمی سے دوبارہ مجھے نہ ملائے۔ تبسمک علی وجہ اخیک لک صدقہ، ایک صدقے کے برابر نیکی کمالی۔ جب کسی مسلمان سے ملے تو چہرے پہ تمہارے تبسم تھا۔ ایک تبسم وہ ڈپلومیسی والا تبسم ہے، سیاست والا تبسم ہے، رواج والا تبسم ہے۔ لوگ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، بہت جھوٹ بول رہا ہوتا ہے وہ، خوشی وشی کوئی نہیں ہوتی، جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، اگر واقعی دل سے خوشی ہوئی ہے تو کہہ دو۔ میں اپنی کتاب جب کسی کو پیش کرتا ہوں تو یہ لکھ دیتا ہوں کہ دعاؤں کی، پھر بریکٹ میں یہ لکھ دیتا ہوں غیر رسمی، آگے لکھتا ہوں درخواست ہے۔ تو بعض لوگ اس کو دیکھ کے اچنبے میں پڑ جاتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فیشن بن گیا ہے کہ جب بھی یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دعاؤں کی درخواست ہے، حالانکہ نہ یہ دعا کرتا اس کے لیے نہ وہ اس کے لیے کرتا ہے۔ ایک فیشن بن گیا ہے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے دعاؤں کی درخواست ہے، دعا ہوا کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ فیشن شیطان نے ہماری عبادات میں ایسی دخل اندازی کی کہ ہمیں جو چھوٹی موٹی نیکیاں ملتی تھیں ان سے بھی محروم کر دیا اس بدبخت نے، اور ہماری بے وقوفی کا مقلی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ارشاد مبارک ہے، جب تم کسی سے محبت کرنے لگو، تعلق ہو دینی تعلق کسی مسلمان سے، اس سے کہو انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اب وہ یہ کہے کہ احبک اللہ من اجلہ احببتنی، تم سے اللہ محبت کرے جس کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، کتنی اچھی بات ہے۔ آپ اپنے بھائی سے، ساتھی سے کہیں کہ میرا آپ سے دینی رشتہ ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ یہ آگے سے کہے کہ اللہ تم سے محبت کرے جس کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، کتنی بڑی نیکی کما لی آپ نے۔ تو یہ دعاؤں کی درخواست ہے۔ دعا تو اگر واقعی دل سے ہے تو دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔
اس لیے کہ ایک مسلمان بھائی نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے ملاقات سے رخصت ہوتے وقت کہ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ہر دعا میں پوری امت کے لیے آپ دعا کریں، میں بھی آپ بھی، کہ اے اللہ اس امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور اے اللہ اس امت کے جتنے زندہ مسلمان ہیں سبھی پر رحم فرما، سلامتی اور عافیت نصیب فرما، اور اے اللہ جن جن تیرے بندوں اور بندیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے تو ان پہ خاص فضل و کرم فرما۔ یہ حق ہے میرا آپ پر، آپ کا مجھ پر، ایک کلمہ پڑھنے والے کا دوسرا کلمہ پڑھنے والے پر۔ اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ثواب، سب سے زیادہ فائدہ اس کو پہنچتا ہے جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں جو دعا کرتا ہے، جو دنیا و آخرت کا خیر مانگتا ہے، فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِهِ، میں تیرے لیے ہر وہ خیر اور ہر وہ چیز مانگتا ہوں جو تو نے ابھی اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے مانگا اور مانگی ہے جو تیری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں اور فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں، ہماری ان دعاؤں کی وجہ سے اتنی بڑی نیکی ہے۔ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت دریافت فرمایا کرتے تھے، پوچھتے تھے، بچوں کے بارے میں پوچھتے تھے، تجارت کے بارے میں پوچھتے تھے، لین دین کے بارے میں پوچھتے تھے۔ آج کل کے ان چھوٹے بدماش پیروں کی طرح نہیں تھے جو ہاتھ پیر پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں اور مرید قطار اندر قطار آ کر ان کے ہاتھ پیر چومتے ہیں، اور اس مردود کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون میرے قریب آیا اور کس نے کیا کیا۔ شیطانی احوال ہیں، انسانی شیطان ہیں جو پیری مریدی اور تصوف کے نام پر اللہ کی مخلوق کو شرک، بدعت اور دوسری خرافات میں انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، شدید ضرورت ہے ہم اپنے خاندانوں میں، محلوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، ملکوں میں توحید کو عام کریں، توحید کو پھیلاؤ، توحید کو عام کرو، بندوں کو بندوں کی غلامی سے چھڑاؤ، اللہ کی غلامی میں دے دو۔ یہ پیر کچھ نہیں کر سکتے، گدی نشین مجاور کچھ نہیں کر سکتے، نہ زندے کچھ کر سکتے ہیں نہ مردے کچھ کر سکتے ہیں۔ کرنے والی ذات وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ توحید کو پھیلاؤ، اصل علم توحید ہے، دین توحید ہے۔ اللہ کو بندوں کا سب سے محبوب عمل توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ علیہ السلام احوال دریافت فرماتے تھے، غیر مسلموں سے بھی اچھی باتیں کرتے تھے۔ ہم عام زبان میں کہتے ہیں گپ شپ، تفریحی انداز، ہلکا پھلکا انداز، دوسروں کو اپنے قریب کرنا۔ پوچھا حسین صاد سے، حسین صاد سے، ارے یہ تو بتائیے کہ آج
ابھی آپ کتنے معبودوں کو پوجتے ہیں، کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ یعنی اچھے انداز سے پوچھا، ہلکے پھلکے انداز سے، تنزیہ انداز نہیں، دوسروں پہ چوٹ کرنا نہیں، دوسروں کے جذبات کو مجروح کرنا نہیں، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کہ تم تو مشرک ہو، تم تو نجس ہو، تم تو پلیت ہو، تم تو جہنم میں جاؤ گے، تم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہو، تم ایسے کرتے ہو، تم ویسے کرتے ہو، نہیں، بالکل پوچھا عام انداز میں، کتنے معبودوں کو تم پکارتے ہو، پوچھتے ہو، عبادت کرتے ہو؟ تو میرے ابا نے جواب دیا، یہ عمران کہتے ہیں، میرے ابا نے جواب دیا کہ 7 ہیں اور ان میں 6 تو زمین پر ہیں، 1 اوپر ہے کہیں۔ تو دوبارہ آپ نے یہ پوچھا کہ تم جب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہو یا محبت کا والہانہ انداز ہوتا ہے تو ان 7 میں سے کس کو پکارتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ جو ادھر ہے، اوپر ہے، اس کو پکارتا ہوں۔ گویا کہ اللہ کا نام تو نہیں لیا، لیکن جب آسمان کا ذکر ہوا، بلندی کا ذکر ہوا، تو غالباً ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ جو معبود اوپر ہے وہی صحیح ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے یہ 1-2 جملوں میں بات کی، اور پھر تیسری بات یہ کی کہ حسین، اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو میں تم کو ایک دعا، ایک جملہ بتاؤں گا جس سے تم کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ ملاقات ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولا، یہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، اور جب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، بہت پہلے ہماری آپ کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی سر راہ چلتے چلتے، اور ہماری کچھ باتیں بھی ہوئی تھیں، اور آپ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا، اور یہ آپ نے ہم سے کہا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں کچھ بتائیں گے۔ تو اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب بتائیے آپ کیا بتانا چاہتے تھے؟ ارشاد فرمایا کہ کہو، میں تمہیں پڑھاتا سکھاتا، کہو اللہم الہمنی رشدی۔ آپ بھی پڑھیے، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي من شر نفسی۔ مختصر سی دعا ہے، اے اللہ مجھے صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما، علم، دانش مندی، حکمت، سلیقہ، طریقہ، ڈھنگ، اچھائی، خیر، بھلائی، سب کچھ۔ اے اللہ الہمنی، الہام کا معنی ہے مجھے میرے اندر وہ چیز سمو جائے، دل و دماغ میں وہ جگہ پکڑ لے، مرکز بن جائے، الہام بالکل مضبوط پکی ہو۔ اللہم الہمنی رشدی۔ اور جب تیری طرف سے رشد کا الہام ہوگا تو میرا دماغ اور میرا دل برائی کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں کبھی۔ وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور مجھے میرے نفس کی شرارت سے بچا۔ وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي،
علم یہ ہے کہ آدمی ہر وقت دوسروں کو سکھائے وہ چیز جو فائدہ مند ہو، خیر والی ہو، بھلائی والی ہو۔ اسی لیے تو فرمایا متفق علیہ حدیث میں کہ تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس ایک حدیث کو سیرت پاک کا عملی پہلو یہی ہے کہ سیرت والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کو عملی طور پہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے بدن پر نافذ کریں۔ یہ ہے سیرت۔ اس حدیث کو آپ لیجئے اور اپنا جائزہ لیجئے، گھروں میں، خاندانوں میں، رشتوں میں، اڑوس پڑوس میں، علاقوں میں، ملکوں میں، سیاست میں، تجارت میں، دکانداری میں، مارکیٹ میں، بازاروں میں، معاشرے میں چلے جائیے۔ مومن وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دکاندار دوسروں کے گاہک توڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ ایمان کہاں رہا؟ وہ تو فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ دوسروں کے لیے گڑھا کھودا جاتا ہے، دوسروں کے گاہک کو توڑا جاتا ہے، دوسروں کی زمین کا پانی رات کے اندھیرے میں اپنی زمین کی طرف لے جایا جاتا ہے، دوسروں کی فصل رات کو چوری چھپے کٹائی یا کٹوائی جاتی ہے، اور دوسروں کا محنت سے جمع کیا ہوا وہ جو سامان ہوتا ہے راتوں رات اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، فصلوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں، اور حکمراں اور سیاستدان کروڑوں اربوں کی رشوت لیتے ہیں، سرکاری خزانے کو لوٹا جاتا ہے۔ جس کا داؤ چلتا ہے، جس کا بس چلتا ہے، طاقت زور چلتا ہے، وہ کبھی بھی حرام کمانے سے وہ گریز نہیں کرتا۔ جب معاشرے کا یہ حال ہو کہ صبح و شام، رات دن، جان بوجھ کر، عمدن قصدن ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہو جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، یہ علم ہے، علم نبوت ہے، علم ہے، فرما دیا تھا کہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، فساد اور انتشار عام ہو جائے گا، خون پھیل جائے گا معاشرے میں، امن و امان ختم ہو جائے گا، فراوانی و برکت ختم ہو جائے گی، سکون و اطمینان اور راحت ختم ہو جائے گا، ہر طرف پریشانی، ہر طرف عذاب نازل ہوگا۔ اس لیے کہ جب تم اللہ سے کھلے عام بازاروں میں بغاوت، مارکیٹوں میں بغاوت، دکانوں میں بغاوت، گھروں میں بغاوت، اللہ کی زمین پر بغاوت، نہ علم رہا، نہ عمل رہا، نہ سیرت سے کوئی تعلق رہا، بلکہ سیرت پاک کے خلاف ہر طریقہ، ہر وہ طریقہ جو سنت کے خلاف ہے اس کو امت نے اپنایا ہوا ہے، تو خیر کہاں سے ملے گا؟ برکت کہاں سے ملے گی؟ امن کون دے گا؟ سکون کہاں سے ملے گا؟ راحت اور آرام کہاں سے ملے گا؟ اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس ایک راستے کے جو علم نبوت والا راستہ ہے۔ آؤ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سائے میں پناہ لے لو تو دنیا و آخرت کی ہر کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور جب تک
گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی سنت پاک کے خلاف ہوگی، کہیں سے خیر و برکت نہیں مل سکتی، کوئی فتح و نصرت یا مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ علم سے متعلق چند اہم امور کو ہم نے بیان کیا، اور بقیہ انشاءاللہ درس کی آئندہ نشست میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں علم سے لگاؤ نصیب فرمائے، علم والوں سے محبت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔